ان میں جیسے کہ خالو کیا کہتے ہیں جھگڑالو، اور کلن بھائی کی لکھی گئی، چچا بھلکڑ، مامو ملال، ابن پودینہ، اور اس طرح کی کافی اور بھی لوگوں نے لکھے اپنے اپنے کریکٹرز، بہت سے ہمارے بچوں کے دبن میں لوگوں نے لکھے. اچھا، جو میں سیریز پڑھتا تھا اس کے اندر محاوروں کی میں باتیں کر رہا تھا کہ زیادہ تر جو عام جملے لکھے جاتے تھے کہ وہ مطلب ایسے جملے کہ جن کو مطلب مجھے تو ایسا بہت زیادہ کوئی وہ نہیں لگا. ہاں کہیں نہ کہیں ظاہر سی باتیں مزاحیہ تحریر ہوتی تھی، ہنسی بھی آتی تھی، مسکراہٹ بھی آتی تھی، لیکن اکثریت جو میں نے دیکھی کہ وہ اتنا جا نہ سکے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور کئی میں نے اپنی پوسٹ جو فیس بک پہ میں نے لکھی ہیں، اور جو لوگ مجھ سے باتیں کرتے تھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں اگر مزاحیہ لکھنا ہے نا تو 100% پہ جانا ہوگا. 100% مزاحیہ لکھنا ہے آپ نے. اگر آپ نے ہارر لکھنا ہے تو پھر 100% ہارر ہی لکھنا ہے. اور اگر آپ نے ایڈونچر تو پھر 100%. اگر آپ نے سائنس فکشن لکھنا ہے تو پھر 100%، کم نہ. اپنی سی پوری کوشش میں نے ان تمام میں کی، چاہے وہ میں نے ایڈونچر، چاہے میں نے خوفناک ناول لکھے، میں نے چاہے سائنس فکشن لکھا، لیکن تو میں نے 100% پہ کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک کامیاب بھی رہا. یہ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے فیس بک پر اور پوسٹوں میں اور خطوط کے اندر اس چیز سے میں اب کہنے کے لائق ہوا کہ 100% پہ ہی لکھنا. تو دڑبا کالونی جب لکھی تو وہ بھی کوشش میری یہی تھی کہ 100% لکھوں. اچھا، دڑبا کالونی کی جو بعض دیکھیں مزاح لکھنا آسان نہیں ہوتا. اچھا، بہت سے لوگ یہ مجھے کہتے رہے کہ دڑبا کالونی پہ آپ یار اس کو چینج کرو، اس کے اندر تھوڑا سا یوسفی، مشتاق یوسفی کو پڑھو ویسا لکھو، ابن انشا کو پڑھو ایسا لکھو، پطرس بخاری کو پڑھو ایسا لکھو. میں نے پڑھا ان سب کو، میں نے ان سب کو پڑھا ہے، اور بے شمار جو بچوں کے ادب میں جنہوں نے لکھا ان کو بھی پڑھا ہے، اور ڈائجسٹوں میں جنہوں نے لکھا ان کو بھی پڑھا. لیکن میں نے یہ اچھا کیا کہ پڑھ لیا سب کو، تبھی میں نے ان سے الگ لکھا، سب سے الگ. میں نے کہا جی سب کو پڑھ لیا، مجھے اندازہ ہو گیا کس نے کیا لکھا ہے، اب میں سب سے الگ لکھوں گا. تبھی دڑبا کالونی نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی. میں اگر چچا چھکن کے پیچھے چلتا تو شاید یہ بھی دڑبا کالونی بھی عام جو سیریز لکھی گئی ان میں کہیں کھو جاتی، اور ان کا بھی ایک نارمل سی عام سی دڑبا کالونی لکھی انہوں نے. لیکن دڑبا کالونی کا ایک کریز رہا، کیونکہ اب میں نے لکھنا دڑبا کالونی بہت کم کر دی. کئی سال ہو جاتے ہیں، 2 سال کے بعد ایک کوئی کہانی لکھ دی. پہلے جب میں مستقل لکھ رہا تھا تو اس کا جو ایک کریز تھا، اس کا جو ایک سمجھ لیں ایک مطلب لوگ جو اس کے لیے انتظار کیا کرتے تھے، جو اس کو جو ایک سمجھ لیں مطلب پاگل پن کی حد تک انتظار کرتے تھے، وہ اس کا شاید آج کے لوگوں کو نہیں پتا ہو، یا اگر میں اپنے بتا رہا ہوں تو یہ بالکل ثبوت کے ساتھ. بے شمار میرے دڑبا کالونی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو وہ مطلب خطوط کے اندر لکھتے تھے. اچھا، جب نٹ کھٹ کو جو خطوط آتے تھے وہ دڑبا کالونی کے اسٹائل کے اندر لکھتے تھے لوگ. چاچا چراندی کے اسٹائل کے اندر خط لکھ کے بیچتے تھے، سخن کے انداز کے اندر خط لکھ کے بیچتے تھے، اور استاد دلارے کے انداز میں بھوتنی کا اور یہ کر کے اس طرح سے وہ کر کے. کوئی تو توتلی زبان کے اندر خطوط لکھتے تھے لوگ، کہ دڑبا کالونی کا جو کریکٹر تھا گلابی، اس کے انداز کے اندر اس کی لینگویج میں توتلی زبان کے اندر خط لکھتے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ ایک چیز اور، ہماری یہ مزاحیہ کہانی بہت زیادہ لمبی نہیں لکھی جاتی. جیسا کہ میں بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مزاحیہ کہانی بہت لمبی نہیں لکھی جاتی. وجہ یہ ہوتی کہ ایک واقعے پہ مبنی ہوتی ہے اکثریت کہانی جو لکھی گئی ہیں زیادہ تر. میں نے جو دڑبا کالونی کی کہانیاں لکھی، میں نے کہا نا کہ میں نے جب لکھنے پہ تو پھر بہت مختلف میں نے کہا الگ لکھوں گا، سب سے کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، میں نے صرف اپنا ایک الگ ہی انداز کرنا ہے. تو دڑبا کالونی کی جو میں نے کہانی لکھی تو 40 پیج رسالے کے، جو کہ اگر ہم کتابی شکل کے اندر کریں تو اشتیاق احمد کا ایک ناول بن جاتا ہے. اتنی بڑی کہانی لکھتا تھا ایک، اور 60 پیج 70 پیج 80 پیج اس طرح کی کہانیاں لکھی میں نے، اور وہ پھر اتنی بھرپور ہوتی تھیں کہ لوگوں کو اس کا سمجھ لیں مطلب چسکا لگ گیا تھا دڑبا کالونی کا. اور اچھا، اس کے بعد دڑبا کالونی پھر وسیم بھائی کیا لکھتا رہا، پھر نٹ کھٹ تعطل کا شکار ہوا، اس کے بعد بند ہو گیا. میں پھر
کراچی آ گیا. کراچی آنے کے بعد پھر میں نے اس میں دڑبا کالونی کی 5 کہانیاں میں نے نئے افق ڈائجسٹ میں بھی لکھی. اچھا میں بتاؤں جو میں کہ سب سے پہلی جو میں نے کہانی دڑبا کالونی کی لکھی تھی وہ لکھی تھی نٹ کھٹ میں, جو میں نے بتایا تھا اس کا نام تھا گڑبڑ گھوٹالہ. یہ وہ پہلا شمارہ ہے نٹ کھٹ کا جس میں دڑبا کالونی کی کہانیاں لکھی تھی. پہلی کہانی لکھی تھی گڑبڑ گھوٹالہ. یہ سب سے پہلی کہانی ہے گڑبڑ گھوٹالہ کہ جو کہ نٹ کھٹ کے اندر لکھی تھی. یہ پہلی کہانی تھی. اس کے بعد وسیم بھائی نے پھر وسیم بھائی اور ابن یاز بھائی نے پروگرام بنایا کہ ہم کتابی شکل کے اندر ناول چھاپتے ہیں. نوشاد کا اور ابن یاز بھائی کا چھپے گا. ابن یاز بھائی کے 2 ناول وسیم بھائی نے چھاپے, خون آشام اور آصیب, بھیانک آصیب کے نام سے. مجھے کہا کہ تم دڑبا کالونی پہ کوئی ناول لکھو, تو پھر میں نے ناول لکھا دڑبا کالونی پہ, مکمل ناول لکھا اور جو کہ کتابی شکل میں چھپا. یہ وہ ناول ہے دڑبا کالونی کا جو کہ کتابی شکل کے اندر وسیم بھائی نے چھاپا. اور یہ اس کے پیچھے یہ میرا اسکیچ جو ابن یاز بھائی نے بنایا تھا. اور یہ مکمل ایک ناول ہے, دڑبا کالونی کا کمپلیٹ ناول لکھا ہے. کراچی آنے کے بعد جب میں نے نئے افق ڈائجسٹ کے اندر بھی دڑبا کالونی کی کہانیاں لکھی, 5 کہانیاں لکھی, لیکن اس کے اندر ڈائجسٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں نے اس میں بڑوں کے کچھ کریکٹر بڑوں کے انداز میں لکھی. اس کے اندر کچھ لڑکیوں کے کریکٹرز بھی شامل کیے. 5 کہانیاں لکھی. یہ نئے افق ڈائجسٹ, اس میں بھی میری ایک دڑبا کالونی کی کہانی چھپی ہے جو کہ کہکا بردوش کے نام سے چھپی کہانی. اس میں 5 کہانیاں لکھی اور ان کا ایک الگ ہی رہا. بڑی لکھنا پڑی مجھے اس کے اندر, ظاہر سی بات دڑبا کالونی کی دیکھی. یہ غنڈہ گردی کے نام سے یہ کہانی لکھی تھی دڑبا کالونی کی. اس کے علاوہ ساتھی رسالے میں جیسے میں نے بتایا کہ 2 حصوں میں لکھی تھی, تھوڑا ہلکا کر کے لکھا اس کو میں نے, کیونکہ ان کی الگ پالیسی ہوتی ہے. تب بھی کافی لوگوں نے اس کی لینگویج پہ اعتراض کیا, اور وہاں کے لوگوں کا ظاہر سی بات ایک الگ ہی ایک مینٹلٹی ہے, ایک الگ ہی وہ ہے سوچ ہے. تو وہ خیر ان کو ہضم نہیں ہوئی کہانی. میں نے بھی پھر آگے نہیں لکھی اس کے بعد. اچھا دڑبا کالونی کی جو سب سے ایک جو الگ پہچان تھی وہ اس کی میں نے بتایا کہ اپنے محاورے تھے جو میں نے خود اپنے ایجاد کیے. ایسے محاورے جو میں نے خود کبھی نہیں پڑھے, ظاہر سی بات اردو میں ہے ہی نہیں, وہ میں نے خود ایجاد کیے تھے اور دڑبا کالونی کے اندر دیے میں نے. اچھا اس کے علاوہ میں نے بہت سے اردو کے نئے لفظ ایجاد کیے جو کہ دڑبا کالونی کے اندر کیے. اچھا بہت سا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجھے خود بخود آ گئے, کیونکہ دیکھیے مزاحیہ کہانی لکھنا مشکل ہوتا ہے. آپ ایک دم ہر صفحے پہ ہر سطر پر مزاح نہیں لکھ سکتے. لیکن میری کوشش ہمیشہ دڑبا کالونی لکھتے ہوئے یہ ہوتی تھی کہ میں ایک ایک سطر پر کامیڈی ہو, مزاح ہو. اور یقین کیجئے میں صفحے پھاڑ کے پھینک دیتا تھا. میں جب میں حیدرآباد میں تھا, جب میں نٹ کھٹ کے اندر لکھ رہا تھا, تو میرے چھوٹے بھائی فہد عادل اور عمیر عادل یہ بھی اس کو بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اعتراض بھی کرتے تھے کہ یار یہ ابے تبے اور اس طرح کی لینگویج اس کے اندر ہے, لیکن مزہ تو بڑا آتا تھا ان کو پڑھنے میں. ہنستے بھی بے حد ہنستے تھے, لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے ہنس کے. لیکن یہ بس یہ دونوں اعتراض کرتے تھے کہ یار یہ ابے تبے نہیں کرو. میں نے کہا پھر کہانی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ ایک کچی آبادی کے اندر ابے تبے تو ہوتا ہی ہے. وہ تو ہم اگر آپ بازار میں نکلو گے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس قسم کے جو ایک ٹھیلے والا کیا بولے گا, بھوسی ٹکڑے والا, وہ اسی طرح کی لینگویج میں بات کرے گا. تو میں جب کہانی لکھتا تھا دڑبا کالونی کے گھر میں, تو یہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ میں ایک صفحہ لکھوں. وہ صفحہ مجھ سے لے آتے تھے, اور فہد اور عمیر, اور وہ اس صفحے کو پڑھتے تھے. اچھا میں ان سے پوچھتا تھا کہ جو میں نے ابھی آپ صفحہ پڑھا ہے, جو لکھا ہے, اس میں کامیڈی ہے, مزہ آیا؟ تو مزہ بولتے تھے اچھا لگا, مزہ آیا, تو ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب وہ بولتے تھے نہیں یار اس صفحے پہ مزہ تھوڑا کم تھا, اتنا ہنسی نہیں آئی, تو یقین کریں میں صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتا تھا. اور میں اتنا باریک ویسی لکھتا تھا کہ میرا ایک صفحہ جو ہوتا تھا وہ ڈائجسٹ کے 2.5 صفحے کے برابر ہوتا تھا. ڈائجسٹ کے, بچوں کے رسالے کے نہیں, ڈائجسٹ کے 2.5 صفحے کے برابر. وہ میں پھاڑ کے پھینک دیتا تھا. پھر میں نئے سرے سے لکھتا تھا وہ صفحہ, اس کے اندر اور کامیڈی ڈال کے. تو اتنی آسانی سے نہیں لکھی ہے دڑبا کالونی. لکھنا اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے. دڑبا کالونی کی بھی ایک کہانی ہے جو کہ میں نے کبھی ہلکی پھلکی پوسٹ وغیرہ کے اندر تو ذکر کیا, لیکن میں نے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک رجسٹرڈ ہو جائے بات کہ دڑبا کالونی کی بنی کس طرح سے, لکھی کس طرح سے, اور آگے بڑھی کس طرح سے کہانی.
اس کے بارے میں پھر آگے بتاتا ہوں.